अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। 3-4 ख़बरों पर आपसे बात करनी है आज। सबसे पहली ख़बर यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक सर्कुलर जारी किया है और उस सर्कुलर में तहरीक इंसाफ ने लिखा है कि इन 5 सहाफ़ियों के प्रोग्राम में तहरीक इंसाफ के किसी भी रहनुमा ने शिरकत नहीं करनी, और उसमें मज़ीद कहा गया है कि ताकीद की जाती है कि इनके प्रोग्राम में शिरकत ना की जाए। इन सहाफ़ियों के नाम मैं आपके सामने रख देता हूँ। पहला नाम है कामरान शाहिद का, दूसरा आदिल शाहज़ेब, तीसरा मुनीब फ़ारूक, चौथा शाहज़ेब खानज़ादा और 5वां नाम है सलीम साफ़ी का। अब इन 5 के प्रोग्रामों में शिरकत ना करने का फ़ैसला तहरीक इंसाफ ने क्यों किया, इसके पीछे एक रीज़न है, एक वजह है, और वो वजह यह है कि पहला तो इनका बयानिया तहरीक इंसाफ के बिल्कुल ख़िलाफ़ है। अगर हक़ पर बात करें तो तब भी जायज़ है, ये बेजा तनकीद करते हैं। जो अच्छाई का पहलू होता है उसमें से भी ये बुराई निकाल कर पेश करते हैं। अब इनमें जो पाबंदी लगाई गई है उसकी ख़ास वजह यह है कि कामरान शाहिद ने और बकिया तमाम सहाफ़ियों ने उन लोगों के इंटरव्यूज़ किए जिन्हें जबरी उठाया गया था और उनसे अगवा बराए बयान करवाया गया, और इन लोगों ने खुशी खुशी उनके इंटरव्यू रिकॉर्ड किए। तो इस पर तहरीक इंसाफ नाला थी। कामरान शाहिद ने उस्मान डार का इंटरव्यू किया, आदिल शाहज़ेब ने सदाकत अब्बासी का इंटरव्यू किया, मुनीब फ़ारूक ने शेख रशीद का इंटरव्यू किया, शाहज़ेब खानज़ादा ने खाबर मानिका का इंटरव्यू किया और सलीम साफ़ी ने इमरान खान के मुलाजिम का इंटरव्यू किया। और ये तमाम लोग वो हैं जिन्हें जबरी तौर पर उठाया गया था, कुछ हफ्तों के बाद इन्हें पेश किया गया और इनसे इंटरव्यू इन्होंने रिकॉर्ड किया। अगली खबर आपके सामने रखनी है कि हुकूमत का एक और झूठ पकड़ा गया। हुकूमत पाकिस्तान ने एक प्रेस रिलीज जारी किया था जिसके मुताबिक उन्होंने लिखा कि IMF से तमाम मामला तय पा गए हैं और $1.1 बिलियन की किस्त अनकरीब मिलने वाली है। हुकूमत का मजीद कहना था कि IMF ने 26 अहदाफ मुकर्रर किए थे जिसमें से 25 पर हुकूमत पाकिस्तान ने अमल दरामद कर दिया है, लिहाजा सिर्फ एक बाकी है और उसे भी बहुत जल्द पूरा करके हम IMF से आखिरी किस्त वसूल कर लेंगे। इस प्रेस रिलीज के ऊपर IMF ने अपना सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर किया है और सख्त नाराज़गी का इजहार किया है। उनका कहना था कि जब आपसे अभी इस तरह की बात नहीं हुई, इतनी पेशरफ्त नहीं हुई, तो आपने ये प्रेस रिलीज कैसे जारी कर दिया। IMF ने हुकूमत से प्लान मांग लिया कि आप किस तरह से रियल इस्टेट से टैक्स वसूल करेंगे, क्योंकि IMF का कहना था कि ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स वसूली की जाए और IMF का मज़ीद कहना था कि निजकारी की जाए, सब कुछ पाकिस्तान का बेच दिया जाए। ऐसे इदारे जो नुकसान में जा रहे हैं वो भी और जो नफ़ा में जा रहे हैं वो भी बेचे जाएं। अलीम खान के बकौल 20 इदारे ऐसे हैं जिन्हें फौरी तौर पर बेचना मकसूद है। PIA बिल्कुल सफ़ेद हाथी बन चुका है जिसे फौरी बेचना है। बहुत नुकसान में चल रहा है ये इदारा, जबकि PPP का कहना है, पीपल्स पार्टी का, कि हमने PIA को नहीं बेचना। अब असल हकीकत यह है कि PIA को ये सब खरीदना चाहते हैं। वो आपने सुना होगा ना कि एक अनार 100 बीमार, यहाँ है एक अनार 3 बीमार। यानी इसे आसिफ जरदारी भी PIA को खरीदना चाहते हैं, नवाज शरीफ भी खरीदना चाहते हैं और अलीम खान भी PIA को खरीदना चाहते हैं। ये इसलिए उसकी वैल्यू कम कर रहे हैं, उसे ज़्यादा नुकसान में चला कर के, ताकि कम से कम कीमत अदा करनी पड़े। इसी तरह से आपके इल्म में होगा कि शाहिद खाकान अब्बासी को PIA का चेयरमैन बनाया गया था नवाज लीग के दौर में, तो उन्होंने PIA में से अपनी एयर ब्लू निकाल दी और अपनी एक अलहदा से कंपनी वजूद में ले आए। तो इस तरह से ये सब चाह रहे हैं कि इसके PIA को हम खरीदें और हम इससे
زیادہ سے زیادہ منافع حاصل کریں۔ اگلی خبر آپ کے سامنے رکھنی ہے کہ جاوید لطیف نے نون لیگ پر قیامت ڈھانے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ پے در پے اپنے انٹرویو میں یہ اظہار کر رہے ہیں کہ ہمیں 2/3 اکثریت نہیں ملی، پھر کہا ہمیں سادہ اکثریت دی جانی چاہیے تھی، وہ نہیں ملی، پھر انہوں نے کہا کہ ہماری حکومت کٹ پتلی ہے، اور اب انہوں نے ایک اور بات کی ہے۔ ایک ٹی وی پروگرام میں ان کا کہنا تھا کہ میں نے ایک شخص سے بات کی اور ان سے کہا کہ جو مجھ سے رابطے میں بھی تھا وہ شخص، میں نے اس سے کہا کہ یار NA 114 اور NA 115 کی ری کاؤنٹنگ ہی کروا دو۔ اب یہ ری کاؤنٹنگ کی بات کیوں ہو رہی ہے کہ الیکشن کمیشن جس سیٹ پر ری کاؤنٹنگ کرواتا ہے وہ سیٹ تحریک انصاف کی جیتی ہوئی ہوتی ہے، اور ری کاؤنٹنگ کے بعد وہاں تحریک انصاف کو ہروا دیا جاتا ہے اور نون لیگ کو جتوا دیا جاتا ہے۔ اسی لیے جاوید لطیف کہہ رہے ہیں کہ میری بھی NA 114 اور 115 کی ری کاؤنٹنگ ہی کروا دو تاکہ میں وہاں اس طرح سے جیت جاؤں۔ تو اس شخص نے جواب دیا کہ پھر NA 130 کی بھی ری کاؤنٹنگ ہوگی۔ NA 30 جو ہے وہ حلقہ ہے جہاں سے نواز شریف کو جیتا ہوا ڈکلیئر کیا گیا ہے اور یاسمین راشد کو ہروایا گیا ہے وہاں۔ تو انہوں نے کہا کہ اس آدمی نے مجھے کہا کہ پھر اگر تمہارے حلقوں کی ہوگی ری کاؤنٹنگ تو پھر NA 130 کی بھی ہوگی۔ اور پھر جاوید لطیف کا کہنا تھا کہ بلیک میلنگ کی انتہا دیکھیے۔ اب آپ خود جو ہے نا دیکھیں، یہ خود آپ ان کا بیان پہلے سن لیجئے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ میں یہ بتا دوں آپ کو کہ جب میں نے کسی شخص سے بات کی جو الیکشن سے پہلے بھی میرے ساتھ رابطے میں تھے کچھ لوگ، میں نے کہا کم از کم یار NA 114 اور NA 115 کو ری کاؤنٹنگ ہی کرا دو، تو انہوں نے فوری مجھے کہا کہ پھر NA 130 کا بھی کرائیں گے۔ مطلب بلیک میلنگ کی انتہا آپ دیکھیں کہ یہ کوئی آپ یہ کس کوئی جگہ رہ رہے ہیں یار۔ یہ الیکشن کمیشن کا بندہ تھا وہ شخص، مطلب آپ جیسا کوئی با اختیار ہی ہوگا نا۔ جی تو آپ نے سنا۔ اب اس میں وہ کہہ رہے ہیں ایک تو ان کو NA 130 کی ری کاؤنٹنگ سے وہ خوف زدہ ہیں کیونکہ انہوں نے یہ سیٹ جیتی نہیں ہے، تو انہیں ڈر ہے کہ ری کاؤنٹنگ ہوئی اور اگر ایمانداری سے ہوئی تو وہ تو پہلے بھی وہاں سے ہارے ہوئے تھے، اب وہ دوبارہ NA 130 سے نواز شریف ہار جائیں گے، اس لیے یہ ان کی چھیڑ بن چکی ہے۔ اور پھر آگے انہوں نے کہا کہ یہ بلیک میلنگ ہے، یعنی ہم اگر کسی دوسرے حلقے کی ری کاؤنٹنگ کا کہیں تو ہمیں کہا جاتا ہے کہ NA 130 کی ری کاؤنٹنگ بھی کروائی جائے گی۔ ایک اور ٹی وی پروگرام میں جاوید لطیف نے کہا کہ شہباز حکومت کٹ پتلی ہے۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ کٹ پتلی وہ ہوتی ہے کہ جس کی اپنی کوئی ول نہ ہو، جس کا کوئی اپنا ارادہ نہ ہو، جو اپنی سوچ سے کوئی فیصلہ نہ کر سکے، اسے جس طرح سے انگلی پکڑ کے چلایا جائے وہ اسی طرح سے چلتی جائے، تو اسے کہا جاتا ہے کٹ پتلی، یعنی اس میں کوئی اپنی جان نہیں ہوتی، کوئی اپنی سوچ نہیں ہوتی۔ تو اس طرح سے ان کا یہ ایکسیپٹ کرنا، یہ قبول کر رہے ہیں کہ جو ہماری حکومت ہے وہ نون لیگ نہیں چلا رہی بلکہ اسے کوئی اور چلا رہا ہے، اور اس میں جو وزراء بنائے جا رہے ہیں یا جو پالیسیاں ہیں وہ نون لیگ کی پالیسیاں نہیں ہیں، وہ کسی اور کی پالیسیاں ہیں، اور ہم تو صرف کٹ پتلی ہیں اور ہمیں ان کی بات کو ماننا ہے، یعنی کہ ہمارے پاس کوئی چارہ ہی نہیں ہے کہ ہم ان کی بات کو قبول نہ کریں۔ تو آپ بھی کٹ پتلی ہیں، والوں کے لیے اچھا ہو جائے آپ گا۔ بھی کٹ پتلی ہیں، کہنے کا مطلب یہ ہوا۔ دیکھیں بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، الفاظ سخت ہیں، شرمندگی والے ہیں، مگر حقیقت تو یہی ہے۔ اگلی خبر آپ کے سامنے رکھنی ہے کہ PTI کے چیئرمین بیرسٹر گوہر خان نے خبردار کیا ہے کہ ہمارے جیتے ہوئے MNAs کو ری کاؤنٹنگ کے بہانے ہروایا جا رہا ہے۔ انہوں نے متنبہ کیا کہ ہماری جیت کو ہار میں اور فتح کو شکست میں تبدیل کیا گیا تو یہ غیر آئینی قدم ہوگا اور ہم اس کے خلاف اقدامات اٹھائیں گے۔ وہ کہا جاتا ہے نا کہ اندھا بانٹے ریوڑیاں اپنوں میں بار بار، تو یہاں الیکشن کمیشن بھی ریوڑیاں ساری نون لیگ والوں میں بانٹ رہے اور وہ اس کے اپنے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ، اور یہ سنیے ان کی کیا کہہ رہے ہیں یہ گوہر صاحب۔ لیکن اس کے باوجود ایک سازش شروع ہو چکی ہے جس کے بیس پہ
پاکستان تحریک انصاف کے بیٹ کینڈیڈیٹ جو جیت چکے ہیں, جو آ چکے ہیں, جن کے نوٹیفیکیشن پہلے سے ہو چکی ہے, ان کینڈیڈیٹ کو ریکاؤنٹنگ کے ذریعے سے ان کے جیت کو شکست میں تبدیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. وہ کینڈیڈیٹ جن کا نوٹیفیکیشن ہو چکا ہے, وہ کینڈیڈیٹ جن کے ریزلٹ کنسالیڈیٹ ہو چکے تھے, وہ سارے پولنگ ایجنٹوں کے سامنے کنسالیڈیٹ ہو چکے تھے, جن کے پوسٹل بیلٹس کاؤنٹ ہوئے تھے, جن کا الیکشن کمیشن نے نتیجہ نکال کے ان کا نوٹیفیکیشن ایشو کر دیا تھا. قانون کے مطابق کنسالیڈیشن کے بعد ریکاؤنٹنگ نہیں ہو سکتی. اس کے باوجود صرف پاکستان تحریک انصاف کے بے کینڈیڈیٹ کے خلاف وہ اپلیکیشن الاؤ ہو رہی ہے, اور کئی سارے کیسز ایسے ہیں جن کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ان کو ریکاؤنٹنگ میں تبدیل کیا جائے, جس کی ہم شدید مذمت کرتے ہیں. اور ہم مطالبہ کرتے ہیں اعلیٰ عدلیہ سے اور الیکشن کمیشن سے کہ اس پروسیس کو روکا جائے, اور اس کی طرف بڑی بدامنی پھیلے گی, اور وہ یہ ہے کہ اگر آپ ہماری جیت کو شکست میں تبدیل کریں گے, جیت کو آپ شکست میں تبدیل کریں گے, تو یہ غیر آئینی, غیر قانونی ایک